بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی تراویح 5ویں پارے کا سیکنڈ ہاف نصف آخر سے اور چھٹا پورا، سورہ النساء کی آیت نمبر 87 سے سورہ المائدہ یعنی 5ویں سورت کی آیت نمبر 82 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت جنگ میں جو منافق کافروں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں آ جاتے، ان کا بھی حکم دشمنوں ہی کی طرح ہے۔ البتہ جن کی ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے اور جنگ نہیں چاہتے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک تیسری قسم کے منافقین کافروں کے ساتھ رہنے والے وہ ہیں جو عام حالات میں تو تم سے بھی امن چاہتے ہیں، لیکن فتنے کے وقت اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور جنگ میں اپنے ہاتھ نہ روکے رکھیں تو ان سے دشمن فوجیوں کے مانند ہی سلوک ہوگا۔ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، اس کی سزا قتل ہے، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو وہ ایک غلام آزاد کرے اور وارثوں کو فدیہ دے، اور جو غلام نہ پائے وہ اس کے بدلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ جب اللہ کی راہ میں نکلو تو جو اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرے اس کی زبان کا یقین کرو۔ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے اور بغیر عذر کے گھر بیٹھے رہنے والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جان و مال صرف صرف کرنے والوں کے درجات اونچے ہیں۔ اللہ کے یہاں کسی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ انہوں نے مجبوری کے باعث اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان سے سوال ہوگا کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی اور مسلمانوں سے کیوں نہیں آ ملے۔ البتہ جو ہجرت کرنے سے بھی معذور ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ ہجرت کرنے والوں کو دنیا ہی میں بہتر گزر بسر میسر ہوگی، اور اگر کسی کو درمیان میں موت نے آ لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ حالت سفر میں جب دشمنوں کا خطرہ ہو تو نماز قصر کر لیا کرو، اور حالت جنگ میں نماز ایسے ہوگی کہ آدھے لوگ اپنے اسلحہ ساتھ لے کر 1 رکعت نماز سجدے تک پڑھیں اور پھر ہٹ جائیں، اور دوسرے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ دوسری رکعت اس شکل میں پوری کریں کہ ان کے اسلحے ان کے ساتھ ہوں، اور پھر جب حالات نارمل ہو جائیں تو پہلے کی طرح نماز پڑھو۔ نماز ایمان لانے والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ جان بوجھ کر کسی بھی حالت میں قضا کی اجازت نہیں ہے، پر جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی اس کے مطابق لوگوں کے اختلافات کے فیصلے کرو۔ برائی کرنے والوں کی حمایت نہ کرنا، وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو اس کی مرضی کے خلاف چپکے مشورے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کا ارادہ تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا تھا، حالانکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ عام طور سے خفیہ مشوروں میں ہمیشہ شر ہوا کرتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ مشورہ جانے پہچانے بھلائی کے کاموں کے لیے ہو یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے ہو۔ اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کو الہ بناتے ہیں، حالانکہ شیطان انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے ان لوگوں سے جو اچھے عمل کریں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہوں، ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اس سے بہتر طریقہ کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا، متوازن عمل کیے اور اللہ کے دوست ابراہیم کی ملت کی اتباع کی۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا، اگر کسی عورت کو شوہر سے کسی قسم کی بدسلوکی کا خطرہ ہو تب بھی رشتہ توڑنے کے بجائے باہم کچھ شرائط طے کر کے صلح کر لینا اچھا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف کے علم بردار بنو، چاہے انصاف کی زد تمہارے اپنوں پر پڑتی ہو۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا۔ منافق ایمان والوں کے مفاد کے خلاف کافروں کو اپنا سرپرست دوست بناتے ہیں، ان کے لیے درد بھرا عذاب تیار ہے۔ جب تم کسی مجلس میں کفریہ باتیں سنو تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور منافقوں سے ہوشیار رہو۔ ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف کافروں کو دوست نہ بنانا، یہ طرز عمل منافقوں کا ہے۔ منافق نماز کے لیے اٹھنے میں بہت کسمساتے ہیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لیں۔ اللہ قدردان اور علم رکھنے والا ہے۔ بدزبانی اللہ کو پسند نہیں ہے، البتہ مظلوم کی زبان سے اگر برے الفاظ نکلتے ہیں تو قابل معافی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، یعنی کچھ لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر کے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ حدیثوں کے آگے قرآن کے احکامات سننا گوارا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ کسی رسول کو مانتے ہیں اور کچھ کسی رسول کا انکار کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ کفر و ایمان کے بیچ کی راہ نکالتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ پکے کافر ہیں۔ ایسے فرق کرنے والوں ہی کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور حضرت مسیح کے لیے قتل کی سازش کی، حالانکہ وہ مسیح کو قتل نہ کر سکے اور نہ صلیب پر مسیح کی موت ہوئی۔ اس معاملے میں اختلاف کرنے والوں کے درمیان معاملہ مشکوک ہو گیا۔
مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ مسیح کی موت سے قبل اس وقت موجود تمام اہل کتاب ایمان لا چکے ہوں گے۔ تمام رسولوں پر وحی کے نزول کا طریقہ ایک ہی تھا، پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا جا سکے۔ اللہ کی گواہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی گواہی اس کے لیے کافی ہے کہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اہل کتاب نے اپنے دین میں غلو کیا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وہ مریم کی طرف القاء کیے گئے اللہ کا ایک حکم تھے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح۔ اہل کتاب تثلیث کی باتیں نہ کرو، اللہ ایک ہے اور ساری کائنات کے لیے وہی اکیلا کافی ہے۔ سورہ کے آخر میں وراثت کے کچھ بقیہ احکامات کی وضاحت کی گئی۔ سورہ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جو حدود و پابندیاں تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ حرم کعبہ کے تمام علامتوں کا احترام کرو، چاہے وہ دن اور مہینے یا قربانی کے جانور یا حجاج کرام۔ نیکی کے کام میں سب کا تعاون کرنا اور زیادتی کے کام میں کسی کا ساتھ نہ دینا۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ ذبح کی شرط کے ساتھ تمام مویشی چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں۔ تمہارا دین اب مکمل ہو چکا، حرام حلال میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی اضطرار کی حالت میں ہوگا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم ان کو اپنے گھروں پر کھانے پر مدعو کر سکتے ہو۔ ایمان والوں کی اور کتاب والوں کی محفوظ عورتیں تمہارے نکاح کے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر دو اور وہ پاک باز اور باکردار ہوں۔ نماز سے پہلے وضو کرو، یعنی چہرے، کوہنیوں تک ہاتھ، مسا اور ٹخنوں تک پیروں کو دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل ضروری ہے، لیکن سفر میں یا ایسی حالت میں جہاں پانی نہ ملے وضو یا غسل کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا جو تم نے عہد کیا ہے اسے کبھی نہ توڑنا۔ اگر کوئی قوم تم سے دشمنی کرے تو اس کے معاملے میں بھی عدل سے نہ ہٹنا۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، لہذا اب ایمان قبول کرنے کے معاملے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ عیسائیوں نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں قیامت تک ان میں بھی باہم دشمنی پیدا کر دی گئی۔ جو کوئی بھی ان کے طرز عمل پر چل کر عہد کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ مسیح علیہ السلام کو خدا کہنے والوں نے کفر کیا۔ یہود اور عیسائی اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملتی۔ در حقیقت سب انسان ایک جیسے ہیں، جو گناہوں کے مستحق ہوتے ہیں انہیں سزا ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نافرمانیاں کی اور سزا کے طور پر اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکایا۔ فرمانبرداری اور نافرمانی کا سلسلہ نسل انسانی کے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آدم کے ایک بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے دوسرے کے قتل کا ارادہ کیا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ صرف تقوی والوں سے قبول فرماتا ہے۔ بالآخر نافرمان بیٹے نے حسد کے باعث فرمانبردار بیٹے کا قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ بنی اسرائیل سے تو اللہ نے یہاں تک صاف صاف کہہ دیا تھا کہ خون کرنے یا فساد پھیلانے کے جرم کے علاوہ جس نے کسی کا قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو حیات بخشی۔ زمین میں فساد پھیلانے کی سزا قتل یا سولی یا مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹے جانا یا جلا وطن کیا جانا ہے، اور آخرت میں اس سے بھی بھیانک سزا ہے۔ لیکن تمہارے ان پر قابو پانے سے قبل اگر وہ توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کے تقرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ چوری کی سزا میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن سزا پانے کے بعد جو کوئی توبہ کر لے اس کو بری نظر سے نہ دیکھنا۔ کفر کے لیے سرگرمی دکھانے والوں پر رنجیدہ نہ ہونا۔ ان میں وہ بھی ہوں گے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ ان میں یہودی بھی ہیں جو تمہارے پاس صرف سنگن لینے آتے ہیں، الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیرتے ہیں۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں۔ یہ اگر تمہیں حکم بنائیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا نہیں۔ انہوں نے تمہیں حکم بنایا ہی کیوں جبکہ توریت میں ان کے پاس اللہ کا حکم موجود تھا؟ جو لوگ توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد اسی توریت کے مومن نہیں بنتے وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء توریت ہی سے فیصلے کرتے تھے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرے وہی تو کافر ہوتا ہے۔ توریت میں یہ حکم بھی تھا کہ جان کے بدلے جان اور ہر عضو کے بدلے وہی عضو اور ہر زخم کا برابر کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن جو معاف کر دے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ پھر اللہ نے انجیل نازل فرمائی اور اہل انجیل کو حکم دیا کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں وہ فاسق ہیں،
اور اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد اسے حکم بناؤ اور اسی کے مطابق ہی اپنے فیصلے کرو۔ اللہ نے ہر امت کے لیے علیحدہ شریعت رکھی تھی، وہ چاہتا تو ایک ہی شریعت رہتی، لیکن اسے لوگوں کی آزمائش کرنی تھی۔ تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ یہود و نصارہ ہی میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ تمہیں فتح دے تو ندامت دکھاتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ان کے سب اعمال اکارت ہو گئے اور یہ گھاٹے میں رہے۔ تم میں سے اگر کچھ لوگ اللہ کے مقرر کردہ طریقے سے پیٹھ پھیریں گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایمان والوں پر نرم اور کفار سے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارے سرپرست دوست ہیں، اور اللہ کی پارٹی ہی کو غالب ہونا ہے۔ اے ایمان والو، جو اہل کتاب تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بناتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو۔ ان سے کہو کہ کیا تم ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی اس کتاب پر بھی جسے تم مانتے ہو؟ تم تو اللہ کے کلام کا انکار کر کے سخت گنہگار ہو گئے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ لوگ گناہ کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ اہل کتاب دنیا میں جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں اور اللہ اسے ٹھنڈا کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کو دنیا کی نعمتیں بھی ملتی اور آخرت کی بھی۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے آیا اسے پہنچا دو، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اہل کتاب سے کہہ دو کہ تمہارے پاس جو اللہ کا کلام آیا جب تک اس کے سچے مومن نہیں بنتے تمہاری کوئی اصل و بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب یہ اسی کو نہیں مانتے تو قرآن سن کر ان کی سرکشی اور انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کسی رسول کو جھٹلایا، کسی کے قتل کے در پہ ہوئے، اور محبت میں غلو کرنے والوں نے مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا، انہوں نے بھی کفر کیا۔ حالانکہ حضرت مسیح کی تعلیم تو یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ مسیح علیہ السلام ایک رسول تھے، جیسے ان سے قبل بہت سے رسول گزرے۔ وہ اور ان کی والدہ انسانوں ہی جیسی زندگی گزارتے تھے۔ ایمان والو، تو اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ اہل ایمان کی دشمنی میں یہود اور مشرکین عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھے، اور ایمان لانے والوں میں سے دوستی میں عیسائی ان دونوں گروہوں کے مقابلے میں نزدیک تر تھے، کیونکہ ان میں عبادت گزار عالم اور دنیا ترک کرنے والے فقیر پائے جاتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ اور آئندہ یہی اصول قوموں کی تم سے دوستی اور دشمنی کا رہے گا کہ جن قوموں میں تکبر نہیں ہوگا ان میں سچے سنیاسی بھی ہوں گے، وہ دوسروں کے مقابلے میں دوستی میں تم سے قریب تر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب پھر فوراً دے دو، ابھی یہ تو کھائی نہیں۔ اچھا، وعلیکم السلام۔